اور حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ایمان کا لیول جو وہاں پہ تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہم نے وہاں فیل کیا، یہاں آ کے کچھ دن تو قائم رہتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز نہ ہمیں فیل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا آپ حج کر کے آئیں، یعنی آپ کی روزمرہ کی زندگی سے دیکھ کے یعنی ایسے فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی حج یا عمرہ نہیں کیا ہوگا۔ اور لوگ بہت کامنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو یعنی استاذہ اس سے کیسے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی کیا وہ کہ یہاں آ کے بھی ان کا وہ عمل، یعنی ان کے اندر ایک محبت رہے اللہ تعالیٰ کی، اور یعنی دوبارہ جانے کی تڑپ بھی رہے، اور یہ ہے کہ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں وہ بھی کافی ان کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عبادات ادھر کے لیے، بالکل، تو نیچرلی ادھر کا حصہ ہے ہی نہیں، رکھا نہیں نا، مائنڈ سیٹ ایسا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان کو دلیل نہیں ملتی، اور دلیل کی روشنی میں ہی مسلمان صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس دلیل کی روشنی نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ کے لیے پھر صراط مستقیم پر چلنا ممکن بھی نہیں ہے۔ آپ کا ایمان ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کے نالج کے ساتھ، اور آپ کے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت کے ساتھ یہ چیزیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ، اس لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو علم کے ساتھ یعنی انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، اور ایمانی لیول بڑھتا ہے، اور علم کے ساتھ جب انسان دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اتنی اس میں گہرائی ہے، اتنا بڑا ویژن ہے، اور پوری امت کے لیے اس قدر اس میں رحمت ہے، مرسی ہے۔ اگر امت اس بات کو سمجھ جائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو خود سیکھنا، سکھانا، یہ اصل میں ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ اس کے بغیر کوئی اسلام پر قائم رہ کے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اسلام پر قائم رہ سکتا ہے زیادہ دیر تک، وہ ہٹ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس روشنی نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح ہمیں بتایا، قرآن مجید میں بھی جیسے آتا ہے کہ جیسے منافق جو ہے حشر کے میدان میں کہیں گے کہ اپنی روشنی میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، تو اس موقع پر مومن کہیں گے کہ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مومنوں کا نور جو ہے نا، وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف ہوگا۔ تو یہ جو نور ہے نا، العلم نور، علم روشنی ہے، اور علم کی وجہ سے جو اعمال صالح ہیں، باقیات الصالحات، وہ کام آنے والے۔ تو کوئی اگر حج پر یہ نیت کر کے ہے کہ میں نے باقی زندگی اسی طرح کی گزارنی ہے، تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اسے اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پلان لے کے جاتے ہیں کہ یہ حج ہے، اور حج میں ہم نے احرام کا سلسلہ کیا، باقی تو ایئرپورٹ پہ ہی لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یعنی آپ سے پہچانے تو نہیں جاتے لوگ کہ وہ جو احرام پہن کے آئے تھے، تو اب وہ یعنی واپسی کے سفر میں سمجھ نہیں آتی ہے وہی لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے، تو وہ تو سفر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو حج جو ہے وہ زندگی کے لیے ہے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے نا تو حج بہت بڑا لیسن ہے۔ وہاں بھی زندگی ہے، اور اصل میں زندگی اسی طرح کی گزارنے کی ضرورت ہے، بالکل، یہاں بھی۔